لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، محبت حسین سے لبیک یا حسین تک، اس عنوان کے تحت جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، یہ آج اس کا تیسرا مرحلہ ہے. سورہ انفال کی 24 نمبر کی آیت مومنین کو خطاب کرتے ہوئے اعلان ہو رہا ہے: اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اس لیے کہ اس لبیک میں تمہاری حیات ہے، اس لبیک میں تمہاری زندگی ہے. لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ تمہارا پروردگار تمہارے اور تمہارے قلب کے درمیان حائل ہے. ضرورت کیا تھی اس بات کو کہنے کی؟ یہ کہہ دیا تھا، کافی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اور اس لبیک کہنے میں تمہاری زندگی ہے. یعنی قرآن بتانا یہ چاہتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو لبیک یا رسول اللہ تو کہہ رہے ہوں، لیکن روح رسول کو پامال کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے. تو اگر لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے تو دیکھو حسین نے کیسے کہا. اور یہی پھر انداز ہے قرآن کریم کا: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. تم کہہ دو گے، ہو سکتا ہے دنیا کو بے وقوف بنا لے جاؤ. لبیک کے نعروں کے پیچھے طول تاریخ میں بہت نے بہت لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے، لیکن جان لو اللہ تمہارے اور تمہارے قلب کے درمیان میں حائل ہے. وہ جانتا ہے جو تم نے لبیک کی آواز نکالی ہے وہ دل سے نکالی ہے یا دکھانے کے لیے ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور یہ جان لو کہ تم اس رب کی بارگاہ میں پلٹا دیے جاؤ گے. جب پلٹا دیے جاؤ گے تو اپنی زندگی سے مت کھیلنا.
توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ اس لبیک میں تمہاری زندگی ہے۔ یہ جو رسول اور یہ جو خدا تمہیں پکار رہے ہیں، یہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت میں تمہاری زندگی ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، اس دعوت میں تمہاری زندگی ہے، اس پکارنے میں تمہاری زندگی ہے۔ اللہ اور رسول کی دعوت کے مجموعے کا نام ہے دین۔ توجہ کیجیے گا، اللہ نے جتنی بھی دعوتیں دی، اللہ کے رسول نے جہاں جہاں پکارا، ان سب کو جس مقام پر اکٹھا کیا جائے گا اور نچوڑ کر اگر کہا جائے تو خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ جہاں جہاں دین ہے وہ یا دعوت خدا کی صورت میں ہے یا دعوت رسول اللہ کی صورت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی اس مقام پر پہنچو کہ جہاں ایک طرف دنیا ہو، ایک طرف دین ہو، دین اپنی طرف بلا رہا ہے، دنیا اپنی طرف کہہ رہی ہے، تو یہ مت سوچنا کہ دنیا بنا لو گے تو بچ جاؤ گے۔ یہ مت سمجھنا کہ دنیا تعمیر تم جتنا چاہو دنیا کو اپنا بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ پروردگار نے تمہاری واقعی زندگی کو دین کے مفاہیم پر عمل کرنے میں رکھا ہے۔ اور یہ مفہوم واضح کیا ہے سید الشہداء نے کہ دیکھو کس طریقے سے انسان دین کے لیے نکلتا ہے۔ تو پوری توجہ کیجیے گا کہ کمال یہ ہے حسینیت کا کہ دین ہماری حیات کو باقی رکھنے کا ذریعہ۔ تو جہاں جہاں زندگی فنا کے کگار پہ ہے، اسے اگر بقا چاہیے تو دین ضروری، اور دین کو اگر بقا چاہیے تو حسین ضروری۔ جو انسانوں کو زندگی دے اسے دین کہتے ہیں، جو دین کو حیات دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو دین کو حیات دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب یہاں سے سوچے عزیزو، یہ سید الشہداء کی عزاداری کیا ہے؟ در حقیقت جو حسین نے ہمارے نقوش حیات کو ریگزار کربلا میں لکھا، اس تحریر کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، یعنی اپنی حیات کی سطروں کو پڑھتے ہیں۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ کہ علامہ اقبال نے کہا کہ حسین جو یہ شہادت دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہے علی اصغر کی قربانی، علی اکبر کی قربانی، قاسم کی قربانی، ابو الفضل عباس جیسے غازی پرچمدار کی قربانی یوں ہی نہیں ہے۔ یہ ان سب قربانیوں کے سائے میں بشریت کی نجات کی سطروں کو لکھ رہے ہیں حسین۔ آپ کتابیں پڑھتے ہیں، کتابوں میں نصاب ہوتا ہے، ایک نصاب ہے، آپ اسکول میں جاتے ہیں، ایک سلیبس ہوتا ہے، اس میں ایک حد تک ایک علم کے معیار کو پیش کیا جاتا ہے، اور ان کتابوں کو پڑھ کر آپ کسی مرحلے تک پہنچتے ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھ کر وہ دنیاوی علم ہے کہ جو آپ کی ظاہری ترقی کو یقینی بناتا ہے، اور کچھ کتابیں وہ ہوتی ہیں جو روحانی ہوتی ہیں، جو معنویت کو بیان کرتی ہیں، جو آپ کی روح کو بلند کرتی ہیں۔ آج تک جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں وہ ہزاروں لاکھوں صفحوں کی تعداد میں ایک طرف، اور حسین نے جو اپنے لہو سے کچھ سطروں کو لکھ دیا وہ ایک طرف، وہ ایک طرف۔ اور کتابیں جب لکھی جاتی ہیں تو روشنائی استعمال ہوتی ہے۔ کمال ہے حسین کا، حسین نے اس روشنائی پر اعتبار نہیں کیا۔ کبھی ان میں دیمک لگ جاتی ہے، کبھی یہ ختم ہو جاتی ہے، کبھی ماحول کے اثر سے یہ برباد ہو جاتی ہیں، کبھی ان میں کسی طرح سے کیڑے لگ جاتے ہیں۔ حسین نے کہا نہیں، کسی روشنائی کو استعمال نہیں کروں گا، اپنے لہو کو روشنائی بنایا۔
اور یہاں پر ایک شخصیت ہے ابراہیم آیتی، انہوں نے لکھا کہ حسین جان رہے تھے دنیا میں ہر روشنائی کا رنگ پھیکا پڑ سکتا ہے، لیکن لہو کی روشنائی وہ ہے جو تا قیام قیامت روشن رہے گی۔ لہذا حسین نے نجات کی سطروں کو لکھا، نقش الا اللہ، اور پھر نجات کی سطریں کیا ہیں؟ نقش الا اللہ ور صحرا نوشت، صحرا میں الا اللہ کا نقش لکھا۔ سطر، یہ نقش الا اللہ کیا ہے؟ سطر عنوان نجات ما نوشت۔ پھر اس سطروں کو جو لکھا، اس میں ہماری نجات کے عنوان کو تحریر کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم سمجھیں نہ سمجھیں، یہی سجدہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ در در کی جو ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی اس در پر سجدہ، کبھی اس در پر سجدہ، کبھی اس کی ڈوڑی پر، کبھی اس کی ڈوڑی پر، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وجود کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، ان کے وجود کے اندر توحید کی زوباریاں نہیں ہوتی۔ جب انسان ایک رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو اسے شرم محسوس ہوتی ہے، جس کو رب کہہ دیا اس کے بعد کسی اور کے در کے سامنے جھکے۔ جب رب کہہ دیا تو رب کہہ دیا۔ بدل کے بھیس پھراتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر انسان در در پہ سجدہ نہیں کرتا، پھر کہتا ہے ایک در پہ سجدہ کیا، بس وہ ایک در پہ جو سجدہ کیا وہ انسان کے وجود کے اندر اتنی طاقت دے دیتا ہے، اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ لہو سے چور، زخموں سے چور انسان جس کا سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی جو دشمن چھین نہیں سکا وہ ذوق سجدہ ہے، ذوق سجدہ ہے جو حسین سے دشمن چھین نہیں سکا۔ اور عجیب علماء نے گفتگو کی ہے، ایک بزرگ شخصیت ہیں، بہت خوبصورت ان کا جملہ ہے۔ عزیزوں، آپ خدا کو مانتے ہیں تو دلیلوں سے مانتے ہیں نا، فلسفے کی بحث میں جائیں گے، کلام کی بحث میں جائیں گے تو دلائل ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں برہان نظم، کائنات کے اندر جو نظم پایا جاتا ہے، یہ جو ڈسپلن پایا جاتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ آپ ایک کتاب کو لے لیں، اگر ایک کتاب کے اندر مکمل سیریل وائز اس کے پیجز ہیں، کوئی آپ سے کہے یہ اپنے آپ چھپ گئی، اپنے آپ سارے صفحے جڑ گئے، تو آپ کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اتفاق اگر ہوگا 10 15 20 پیج ہو سکتا ہے اتفاقاً ایک ساتھ ہو جائیں، لیکن 200 پیج کی کتاب بالکل جہاں پر ذرا بھی اختلاف نہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی دماغ ہے جس نے اسے لکھا ہے، اسے بنایا ہے، یہ نظم ہے، اور اسی نظم سے آپ آتے ہیں برہان نظم قائم کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر یہ سیارے، یہ کواکب، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب ایک ڈھرے پر چل رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی خالق ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب کوئی خالق ہے۔ اور دوسرے براہین ہیں، کہیں پر اثر کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچا جاتا ہے، کوئی اثر ہے، کہیں پر دھواں اٹھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر آگ ہوگی، ظاہر ہے، کہیں پر پیروں کے نشانات ہیں، اس سے آپ پہنچتے ہیں کہ یہاں پر پیروں کے نشانات ہیں، اس کا مطلب کوئی یہاں سے گزرا ہوگا۔ تو یہ سب دلائل ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، ایک مرحلے تک لے کے جانا چاہتا ہوں، کاش میں اپنی بات کو پہنچا سکوں۔ پوری توجہ۔ تو کائنات کے اندر مختلف دلائل ہیں جن سے خدا کو پہچانا جاتا ہے کہ خدا ہے، کوئی اثر ہے، اس کا مطلب کوئی مؤثر بھی ہے، کوئی ہے جو اس کائنات کے اندر اثر ڈال رہا ہے۔ کہیں سے آواز آ رہی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ آواز آ رہی ہے آپ کہیں یہ بس یوں ہی ہے، کوئی بول رہا ہے تو آواز آ رہی ہے، کوئی بول رہا ہے تو آواز آ رہی ہے۔ اب عجیب معرفت بھرا جملہ ہے ایک بزرگ عالم کا، وہ کہتے ہیں یہ جتنے بھی دلائل ہیں، اثر، خوشبو کو دیکھو اور پہنچو کہ کوئی ہے جس نے پھول میں خوشبو کو پیدا کیا، چاند کو دیکھو اور سمجھو کہ کوئی ہے جو خالق چاند ہے، سورج کو دیکھو اور پہچانو کہ کوئی ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، نظم کو دیکھو کائنات میں کوئی ہے، پوری توجہ کیجیے گا، اور نظم کو دیکھ کر پہچانو کہ کوئی ہے جس نے ان سیاروں کو، ان کواکب کو اپنی اپنی جگہ پر ایک ذمہ داری دی، جو اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سارے دلائل، پوری توجہ کیجیے گا، یہ سارے دلائل ایک طرف، اگر نہ برہان نظم ہو،
نہ برہان تمانو ہو، نہ صدیقین ہو۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ان سب کو پیش کروں، اور پیش کرنے کا مقام بھی نہیں ہے، جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے بیان کر دیا۔ اس سے کچھ نام ہیں، ان کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہ سارے دلائل ایک طرف، ایک دلیل کہتے ہیں میں پیش کرتا ہوں، ایک دلیل بس میرے لیے کافی ہے اس بات کے لیے کہ کوئی خدا ہے۔ ایک دلیل، نہ نظم، نہ برہان تمانو، نہ صدیقین، نہ اور کوئی دلیل، نہ فلسفہ، نہ کلام، نہ حکمت، نہ عرفان، ایک دلیل، اور وہ ہے صحرائے کربلا میں تنہا حسین کا اطمینان۔ کربلا میں حسین کا اطمینان بتا رہا تھا کہ حسین کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہے وہ کائنات کا خالق ہے، رب ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ حسین کا اطمینان بتا رہا ہے۔ اب پہچانو کتنی بڑی دلیل حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے سے، پوری توجہ کیجئے گا، شہادت کے ذریعے سے دلیل توحید قائم کی ہے۔ ہر دلیل کی کاٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس دلیل کو کوئی کاٹے۔ حسین کا اطمینان بتا رہا تھا کہ کوئی ہے کہ جو حسین کا پالنے والا ہے، اور حسین کا اختیار حسین کے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کو سمجھنا ہے تو حسین کے یہ جملے دعائے عرفہ کے، الہی ماذا وجد من فقدک، پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یعنی حسین آواز دے رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ میں نے اکبر کو کھو دیا، میں نے قاسم کو کھو دیا، میں نے اپنے شیر خوار کو کھو دیا تو کچھ کھو گیا، نہیں، یہ سب کچھ کھو کر جسے بچانا تھا حسین نے بچا لیا، جسے بچانا تھا، اور جب اسے بچا لیا تو سب کچھ حسین کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ حسین کے ہاتھ میں۔ اور بڑی عجیب حکمت ہے یہاں، آپ دیکھیں دعائے عرفہ کو اگر آپ ملاحظہ کریں، ایک معارف کا سمندر ہے جسے سید الشہداء نے الٹ دیا ہے دعائے عرفہ میں۔ پروردگار متا غبتا، تو غائب کب تھا کہ تیرے وجود پر دلیل قائم کی جاتی، یعنی اپنی نظروں کے سامنے حسین دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ حسین عزیزو، اور یہ محبت جو سید الشہداء سے ہمارے دل میں ہے، ہمیں متوجہ کرتی ہے ان معارف کی طرف جنہیں سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں پیش کیا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، میں اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کہیں کسی زمانے میں ایک واقعہ پڑھا تھا، وہ تمثیلی واقعہ، وہ بتائے گا، اس فقرے کی وضاحت کرے گا کہ جو کہہ رہے ہیں الہی ماذا وجد من فقدک، پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ کہ ایک واقعہ جو شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہو، کہ جہاں پر ایک بادشاہ نے یہ اعلان کیا، پوری توجہ کیجیے گا، ایک بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ آج جب صبح دربار لگے گا تو یہ میرا اعلان ہے، میری رعیت میں جو بھی آئے دربار کھلا ہوگا، خزانوں کو کھول دیا جائے گا، جو جس خزانے پر، جس گھوڑے پر، جس ہیرے جواہرات کے صندوق پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا۔ اب سوچیں ایسا اگر اعلان ہو جائے، کوئی بادشاہ یہ اعلان کر دے تو کیا صورتحال ہوگی کہ آج سے سارا خزانہ کھلا ہوا ہے، آؤ، جو جس کی حیثیت ہے اور جس کی فکر کی سطح جتنی بلند ہے،
وہ اپنی فکری سطح کے مطابق جو اسے چاہیے وہ لے جائے۔ اب لوگوں کا ایک ہجوم ہے، سونے، ہیرے، جواہرات سب کے صندوق رکھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ہیروں کا صندوق ہے، یہ سونے کا، یہ چاندی کا، یہ جواہرات کا، یہ نایاب پتھروں کا، یاقوت، عقیق، اور آج کل تو ایک سے ایک پتھر ہیں۔ بہرحال اب اس زمانے میں جو بادشاہان وقت تھے ان کا مزاج یہ ہوتا تھا کہ انہیں نوادرات کہتے تھے، نایاب چیزیں، انہیں بہت اکٹھا کرتے تھے، بڑی بڑی اس کی قیمت ہوتی تھی، بڑی بولی لگتی تھی، اور لوگ تحفے تحائف میں دیتے تھے، دوسرے بادشاہ سلاطین وقت بھیجا کرتے تھے، تو سارے تحفے تحائف ایک جگہ پر ہیں۔ اب بادشاہ نے اعلان کر دیا آؤ، جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہارا۔ اب کوئی ہیروں سے دلچسپی رکھتا ہے، وہ آیا، اس نے ہیروں کے صندوق پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کوئی آیا، اسے شغف سونے سے ہے، اس نے سونے کے صندوق پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کوئی ایک آیا، اسے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے اچھے رکھتے ہیں، وہ اس طرف گیا ہی نہیں جہاں یہ ہیرے جواہرات تھے، وہ گیا وہاں جہاں گھوڑے اچھے اچھے ہیں، عربی النسل گھوڑے، وہ صندوق میں۔ اس نے کہا بھائی یہ گھوڑا بڑا تیز دوڑتا ہے، جیسے گویا آج کل کے زمانے میں گاڑیاں، کسی نے کسی گاڑی پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کسی گاڑی پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کسی گاڑی پر ہاتھ رکھ دیا کہ یہ میری ہو گئی، اور بادشاہ نے بھی اس سے کچھ کہا نہیں۔ اب جس کو جو کچھ چاہیے تھا، کسی نے تاج کے اندر جڑے ہوئے ہیرے، جو مختلف تاج تھے جو وہاں پہ رکھ دیے گئے تھے، کسی نے اس پہ ہاتھ رکھا۔ اب یہ عجیب عجیب چیزیں ہیں، اور بادشاہ بیٹھا ہوا تھا تخت کے اوپر۔ کہا کہ بھئی اب بتاؤ کہ تم نے کیا کیا انتخاب کیا؟ کسی نے کہا سونا، کسی نے کہا چاندی، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ، یہ سب انتخاب کر لیا۔ ایک تھا جو مزاج شناس تھا، وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا رہا۔ سب نے جب اپنا اپنا انتخاب کر لیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تم نے کیوں نہیں کچھ انتخاب کیا؟ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اس نے بادشاہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ پوری توجہ کیجیے گا، اب یہ جو جتنے بھی ہیرے جواہرات ہیں صندوق میں، یہ تو ختم ہو جانے والے ہیں۔ بہرحال اگر خرچ ہوں گے تو ختم ہوں گے، ظاہر ہے یہ دنیا ہے، یہاں ہر چیز کو فنا ہے، استعمال ہوئی چیز اور ختم ہوئی، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ لیکن اتنا وہ جانتا تھا کہ یہ ہیرے جواہرات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب متعلق ہیں بادشاہ سے، تو اس نے کہا یہ بے وقوفی ہے، اگر صندوق پہ ہاتھ رکھا تو بس ہیرے کا صندوق ملے گا، اگر چاندی کے صندوق پہ تو چاندی، اگر سونے پر تو سونا، اگر گھوڑے تو گھوڑے، اگر استبل میں اونٹ تو اونٹ، لیکن ایسا کچھ کیا جائے کہ ہاتھ وہاں رکھا جائے کہ اس سے متعلق جتنی چیزیں ہوں سب اپنی ہو جائیں۔ اب اس نے ہاتھ رکھا بادشاہ کے اوپر، یعنی بادشاہ کے حدود سلطنت جہاں جہاں ہیں، تو جتنی چیزیں اس سلطنت کے زیر نگی آتی ہیں سب اس کی۔ وہ حسین یہی بتا رہے تھے کہ اگر میں کچھ ایک چیز لیتا تو وہ ملتی، میں نے ہاتھ اپنا دیا خدا کے ہاتھ میں۔ جب خدا کے ہاتھ میں دیا تو خدا نے کہا حسین یہ خدا میں ہوں لیکن کائنات میں خدائی تیری ہوگی۔ اب پہاڑ تیرے ہیں، دریا تیرے، اشجار تیرے ہیں، اب دیکھ لے اگر کوئی آئے گا میرا گنہگار ہوگا، لیکن تیرا مرتبہ اتنا ہے اگر تیرے وجود پر آنسو بہا دے گا اسے معاف کر دوں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ ماذا وجد من فقدک، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا پروردگار، اور اس کے پاس کیا رہا جس نے تجھے کھو دیا؟ وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کے حدود سلطنت کو دیکھیں۔ السلام علیکہ یا زین السماوات
اے آسمان کی زینت، آسمان کی نہیں آسمانوں کی زینت، جب انسان زمین میں اس طرح سے سجدہ کرتا ہے کہ اس کا آخری سجدہ اس انداز سے ہو کہ رخسار خاک آلود ہوتے ہیں، تو پروردگار اسے اٹھاتا ہے، آسمانوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ عبودیت کی بنیاد کے اوپر ہے، یہ بندگی کی بنیاد کے اوپر ہے جو سید الشہداء کو حاصل ہوا۔ سید الشہداء کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اسے آپ دیکھیں اور اس کو سمجھیں کہ اس محبت کے ذریعے سے پروردگار نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے اور ہم سے کیا چاہا ہے۔ محبت حسین سے لبیک یا حسین تک ایک سفر ہے، سفر عشق محبت حسین سے شروع ہوتا ہے، لبیک یا حسین پہ ختم ہوتا ہے۔ اور یہاں حقیقت میں ایک واقعی زندگی ہے جو انسان اطمینان کے ساتھ گزارتا ہے۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں جب آ جاتا ہے تو معرفت کے ساتھ جیتا ہے، معرفت کے ساتھ جیتا ہے۔ اور اگر سمجھنا ہے، توجہ کیجیے گا، یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک بزرگ شخصیت ہے۔ عزیزو، ابھی مجھ سے کچھ بزرگوں نے اس بات کو بیان کیا کہ یہاں پر جو سبیلیں لگتی ہیں، خاص طور پر مسجد کے باہر جو سبیلیں ہیں، اس میں بعض سبیلیں 50 سال اور اس سے پہلے سے لگ رہی ہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مصروفیتوں میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزوں کی طرف توجہ نہیں رہ پاتی، کبھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے۔ یہ جو سبیلیں ہیں، ان سب کا تعلق علامات کربلا سے ہے، مراسم عزا سے ہے، اور یہ سب کچھ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے حسین کے سامنے خضوع اور انکسار ہے۔ وہاں سجدہ نہیں ہے، لیکن وہاں ایک انکساری کا اظہار ہے، ایک عشق کا اظہار ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مصروفیت کی وجہ سے انسان توجہ نہیں دے پاتا، اور بہرحال جو لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں، کبھی کبھی وسائل کی قلت ہوتی ہے، امکانات نہیں ہوتے، تو بس ایک رسمی طور پر ایک سبیل لگ جاتی ہے، لیکن جو چیزیں ہونا چاہیے وہاں پر نہیں ہو پاتی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے۔ تو ایک بزرگ نے اس کی طرف کہا کہ ایک اشارہ کریں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ان سبیلوں کی رونق میں اضافہ ہونے کے لیے جو کچھ بھی تعاون ہو سکتا ہے آپ کریں۔ اور اس مرحلے پر توجہ، جو میں بات اب کہنے جا رہا ہوں، پوری توجہ کیجیے گا کہ یہ جو سید الشہداء کی محبت ہے نا، یہ ایک منزل، اور یہ فرش عزا، یہ گریہ، یہ بکا، یہ رونا، یہ بہت بڑی منزل ہے، بہت بڑی منزل ہے عزیزو۔ یہ رونا، خود رونا، آج ایک بڑا انحراف بھی معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے، وہ بڑی عجیب منزل ہے۔ عجیب منزل یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب گریے کی اور رونے کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رونے کا مقصد کیا ہے، رونے کا ہدف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پروردگار نے جب پیدا کیا انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، لیکن ہر بات کہنے کا ایک طریقہ ہے، متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب آپ توجہ کیجیے گا، کسی کی مثال کے طور پر اچانک چل رہا تھا، چوٹ لگ گئی، اس کی چیخ نکلی، آپ اس کے پاس گئے، بھائی یہ چیخنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا چوٹ لگی ہے تم چیخ رہے۔ کوئی جا رہا تھا، آپ دیکھ بچہ ہے مثال کے طور پر، بچے کو گھر ہی میں باپ نے ایک تماچا مار دیا، اب وہ رو رہا ہے، اب آپ اس سے پوچھیں بیٹا رونے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ درد ہے تو ہم رو رہے ہیں۔ تو عزیزو، یہ جو گریہ ہے، ٹھیک ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں پابند مقصد حسین ہونا چاہیے، اس میں شک نہیں ہے، پابند مقصد حسین یہ تمام مراسم عزا، لیکن خاص طور پر کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جو بہت ابتدائی ہوتے ہیں۔ پوری توجہ کیجیے گا، ایک منزل تک لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پر یہ گریہ ہی مطلوب ہے ایک مرحلے میں۔ تو جس مرحلے میں یہ گریہ ہی مطلوب ہے، رویا جائے، رویا جائے اور رویا جائے، اس لیے کہ اس رونے کا جو مقصد رکھا ہے پروردگار نے،
وہ خود جانتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اب ایک مرتبہ ہو سکتا ہے رونے والا مقصد سے باخبر ہو، ایک مرتبہ ہو سکتا ہے مقصد سے باخبر نہ ہو، رو رہا ہے، لیکن اگر مقصد سے باخبر نہیں ہے تو رونا بیکار نہیں ہے، رونا اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، اور اب میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، توجہ۔ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ جو سید الشہداء پر روئے، رولائے یا رونے کی صورت بنائے، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، تو جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر بھی سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہم اپنے ذہن اور اپنی فکر سے جب کربلا کو سوچیں گے تو کربلا بہت محدود ہو جائے گی، چونکہ ہماری فکر بہت محدود ہے۔ لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پر پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اعتدال کی راہ پر چلیں گے تو بڑا سخت مرحلہ ہے، ادھر سے بات کرتے ہیں تو ادھر کا معاملہ ہو جاتا ہے، ادھر سے بات کرتے ہیں تو ادھر کا معاملہ، تو یہ بہت بیلنس فضا بہت ضروری ہے۔ اور کمال شیعان حیدر کرار کا یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے میں، اپنے موقف میں معتدل ہوتے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مولا نے خود بیان کیا کہ جہاں پر حارث ہمدانی ایک شخصیت ہے، نہج البلاغہ میں آپ دیکھیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، مولا عجیب مرحلہ ہے، یہ بھی بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، عجیب شخصیت ہے حارث ہمدانی کی۔ دن کی دھوپ میں بہت دور رہتے ہیں، اچانک اٹھے، دل بے چین ہوا، مولا کے دروازے پر، مولا نے دروازہ کھولا، حارث تم اس وقت کیوں؟ تو حارث نے جواب دیا، لحبک یا مولائی، آپ کی محبت میں یہاں پر آیا ہوں۔ اب اس محبت کو پہچانیں، اس لیے نہیں آئے کہ مولا میرا فلاں کام کر دیں، علی تو مشکل کشا ہیں، لیکن نہیں، تو کمال محبت یہ ہے کہ انسان کبھی تڑپ کے صرف اپنے آقا کو دیکھے، آقا آیا ہوں، کسی کام سے نہیں آیا ہوں، صرف آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، صرف آپ کی بارگاہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہاں پر آنے کے بعد کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا مولا صرف آپ کو دیکھنے کے لیے، اتنی دور کا سفر صرف دیکھنے کے لیے۔ یہی تو محبت ہے کہ علی کی محبت سختیوں سے گزر کر علی تک پہنچنا سکھاتی ہے، اور اس کے پیش نظر پھر کچھ ہوتا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کریم ہیں، جب تم آئے ہو تو عطا بھی کریں گے، وہ دوسری بات، وہ دوسری منزل ہے۔ لیکن کبھی صرف محبت کر کے دیکھو کہ جہاں پر ایک محبت ہے کہ ہم صرف آپ سے ملنے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں محبت میں، تو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اگر اچھا انسان ہے تو چائے بھی پلائے گا، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، اور اچھا انسان ہے تو ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو تو روک بھی لے، کھانا بھی کھلائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ گئے اس لیے نہیں کہ چائے پئیں گے، گئے اس لیے نہیں کہ کھانا کھائیں گے۔ وہ عزیزو یہی مرحلہ فرش عزا کا ہے، پوری توجہ کیجیے گا۔ آئے اس لیے نہیں ہے کہ مولا جنت مل جائے، آئے اس لیے ہے کہ محبت ہے۔ آئے اس لیے ہیں کہ آپ سے محبت ہے، محبت نے مجبور کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اتنے کریم ہیں کہ جنت سے کم پر راضی نہیں ہوتے، یہ آپ کا مرحلہ ہے۔ لیکن ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے غم نے ہمیں نڈھال کر دیا۔ اب اس کو محسوس کیجئے گا، شخصیت ہے آیت اللہ خرازی، کتاب لکھی روزنائے از غیب،
میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیں سیر و سلوک کی وادی میں ایک بڑا نام ہے، موت کے بعد کے حالات کو انہوں نے نقل کیا ہے، بہت سارے واقعات ہیں، روزانہ ہے از عالم غیب، یعنی عالم غیب کا ایک جھروکا، آپ اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں مرزا شیرازی بڑی شخصیت ہیں، مکاشفے کے عالم میں ایک مرتبہ مرزا شیرازی کو حبیب ابن مظاہر کی زیارت ہے، پوری توجہ کیجیے گا جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، مرزا شیرازی کو حبیب ابن مظاہر کی زیارت ہوئی، بہت خوش ہوئے، مولا کے بچپن کا ساتھی فقیہ جسے مولا نے خط لکھ کے بلایا، اس کی زیارت ہوئی، ایک عجیب وجد کی کیفیت، تو سوچا کہ کچھ پوچھ لیں، گفتگو ہوئی، جو بھی گفتگو ہوئی ہو۔ عطا اللہ خرازی نے اسے نقل کیا اپنی کتاب میں کہ مرزا شیرازی نے جناب حبیب ابن مظاہر سے سوال کیا، سوال کیا تھا، عجیب بات ہے، کہ مولائی سیدی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ بتائیے کہ آپ تو عالی ترین مرتبے میں ہیں۔ اب جو کتاب میں نقل ہے وہ اپنی جگہ پہ، مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا تو اعلیٰ مقام ہے، آپ کو تو حسین نے خاص طور پر خط لکھ کے بلایا، اے حبیب ابن مظاہر یہ بتائیے کہ اس عالی ترین مقام پر رہتے ہوئے جہاں سید الشہداء کی معیت ہے، پوری توجہ کیجیے گا، یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی آرزو ہے، کوئی آپ کی تمنا ہے؟ بہت بڑا مرحلہ ہے عزیزوں، حبیب ابن مظاہر سے پوچھ رہے ہیں کوئی تمنا ہے، جس کی ساری تمنائیں سمٹ کر عشق حسین میں خلاصہ بن گئی ہوں، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی تمنا ہے؟ اب دیکھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں، ان سبیلوں کو جو لگی ہوئی ہیں، یہ جو جلوس، یہ ماتم، یہ انجمنیں، ان کو کم نہ سمجھیں۔ اب حبیب نے مظاہر نے بیان کیا، اگر اس دنیا میں آپ کو دوبارہ پلٹا دیا جائے تو کوئی آرزو ہے جس کی تکمیل کرنا چاہیں گے؟ تو عزیزو سوچو کہ حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت، اسے کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ اس کا مولا اس سے راضی، بس بات ختم ہو گئی، وہ بہشت میں ہے، اور وہ بھی ایسی بہشت نہیں، وہ بہشت جسے زندگی میں حبیب نے بارہا دیکھا، بارہا دیکھا، اس منزل پر حبیب نے بیان کیا، ہاں مجھے آرزو ہے دوبارہ دنیا میں پلٹوں۔ اب یہ حیران، کیوں، کون سی آرزو؟ کہ 3 چیزیں چاہتا ہوں، 3 چیزیں۔ پہلی، اس دنیا میں جاؤں تو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجوں، عجیب بات ہے۔ اب اس سے سوچیں کہ عشق اہل بیت کیا ہے۔ یہ صلوات صرف صلوات نہیں ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ اس دنیا میں مولا 2 راہیں تھی، ایک اہل بیت کا راستہ، ایک دوسروں کا راستہ۔ صلوات کر کے، ہم صلوات بھیج کے یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے جو راستہ انتخاب کیا تھا وہ محمد و آل محمد کا راستہ تھا، اور درود بھیج کر اقرار ہے کہ آج بھی اسی راستے پر قائم ہیں۔ اسی پر قائم ہیں۔ ایک منزل محمد و آل محمد پر صلوات، دوسری انسان لرز جائے، عجیب اس پوری دنیا میں کیا کیا نہیں ہے، اور کتنے ایسے کام ہیں جو ہوں اور پروردگار کو پسند بھی ہیں انسان کرے، لیکن انتخاب کیا ہے حبیب کا۔ صلوات کے بعد دوسری بات، دوسری آرزو یہ ہے کہ میں اس دنیا میں پیاسوں کو پانی پلاؤں، پیاسوں کو پانی پلاؤں۔ دوست ہے نا عزیزوں، دوست
دوست کے مزاج کو جیسے پہچانتا ہے کوئی نہیں پہچانتا۔ تو حبیب جانتے ہیں کہ حسین کا جب گلا کٹ رہا تھا کتنے پیاسے تھے، تو پیاسوں کو پانی پلاؤں، عجیب منزل دوسری۔ اور پھر تیسری بات، میں چاہتا ہوں اس دنیا میں واپس پلٹوں تو ایک فضیلت جو مجھے حاصل نہیں ہو سکی اسے حاصل کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ حسین کے لیے بچھائے ہوئے فرش عزا کا حصہ بن جاؤں، مجلس غم میں شریک ہو جاؤں۔ اب عزیزو اپنے مرتبے کو سمجھو کہ وہ جو آرزو حبیب نے کی، یہ فرش عزا اس آرزو کی تکمیل کا نام ہے۔ جب فرش عزا پر انسان آتا ہے تو کہیں کسی کو پانی پلا کے آ رہا ہے، کہیں سبیل لگا کے آ رہا ہے، اور فرش عزا پر جب آتا ہے تو صلوات بھی بھیجتا ہے، اور جب فرش عزا پر ہے تو فرش عزا کا حصہ بھی ہے۔ تم آرزو حبیب کا نام ہو۔ تو عزاداروں، میں تمام بزرگان، علماء، خطباء سے معذرت کے ساتھ دست بستہ یہ گزارش کروں گا کہ اگر کوئی بات ان کے ذہن میں ہے اور وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ممبر سے بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کریں، اس لیے کہ ان عزاداروں کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو آپ پسند نہ کرتے ہوں، لیکن آپ کو توہین کا حق نہیں ہے۔ یہ وہ آرزو ہے جو حبیب نے کی ہے، اور یہ فرش عزا پر جو عزادار آ رہا ہے، اگر انسان سوچ لے کہ وہ کر رہا ہے جو حبیب کر رہے تھے تو بڑا مرتبہ ہے۔ تو یہاں پر اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کی تمنا حبیب نے کی، تو کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے، کتنا پاکیزہ، جذبوں میں کتنا خلوص ہونا چاہیے۔ اور جب جذبوں میں انسان پاکیزگی لے کے آتا ہے تب اپنے وقت کے امام کا مورد اعتماد بنتا ہے۔ انی باعث علیکم اخی وابن عمی وثقتی مسلم ابن عقیل، کہ جب خط لکھ رہے ہیں تو اس بات کا اظہار کر رہے ہیں میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اپنے ابن عم، اپنے بھائی کو، اپنے مورد اعتماد جس پر حسین بھروسہ کرتا ہے، مسلم ابن عقیل کو۔ یہ بغیر طہارتوں کے حصول کے نتیجہ نہیں ملتا کہ انسان حسین جیسی شخصیت کے لیے بھروسے کے قابل بن جائے۔ بہت پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ بس عزیزوں، محرم کی دوسری شب آ گئی۔ یہ جو جناب مسلم ابن عقیل کے لیے لکھا ہے حسین نے، یہ معمولی کلمات نہیں ہیں کہ حسین نے لکھے۔ حسین جانتے تھے کہ نانا کتنی محبت کرتے تھے جناب عقیل سے، اور محبت کی وجہ تھی۔ امام نے فرمایا میں دو وجہوں سے عقیل کو بہت چاہتا ہوں۔ ایک جناب ابو طالب کی بنیاد کے اوپر، دوسرا اس لیے کہ عقیل کی آغوش میں وہ بیٹا آئے گا جو حسین کی راہ میں قربان ہوگا۔ اور اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ لوگوں کے سامنے پیغمبر نے قریب کیا اس بچے کو اور اپنے سینے سے لگایا اور گریہ فرمایا، اور اتنا گریہ فرمایا کہ سینے اقدس پر آنسو جاری ہو گئے۔ یہ مرتبہ ہے، اور اس مرتبے کا اظہار سید الشہداء نے کیا۔ عزیزوں، بہت بڑی منزل ہے۔ کربلا کے واقعات بعد میں یہ دیباچہ کربلا ہے، مقدمہ کربلا، تمہید کربلا، جسے جناب مسلم نے کوفے میں رقم کیا ہے۔ اور بہت عجیب داستان ہے غربت کی کہ جس کے ہاتھوں پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہو،
جب وہ نماز عشاء کی پڑھا کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، تنہا اکیلے مسلم، لیکن یہ عشق حسین ہے جو جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ اگر دل میں محبت حسین آئی ہے تو لبیک یا حسین آخری دم تک رہے گا۔ اور پھر یہ مرحلہ کہ جب رات کی تاریکی آئی تو اب کوئی نہیں، اب مسلم اکیلے ہیں گلیوں میں، کوفے کی گلیوں میں مہمان کوفہ تنہا ہے۔ جن لوگوں نے بیعت کی تھی سب چھوڑ کے چلے گئے مسلم کو۔ عزیزوں کہیں ایسا نہ ہو، کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور کہیں ہم اپنے دور کے مسلم کو تنہا چھوڑ دیں۔ پوری توجہ کیجیے گا، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے، یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے۔ جناب مسلم تنہا اکیلے کوئی نہیں، اور اس مرحلے پر تھک کے جب چور ہو گئے، اور جناب مسلم کی نظریں ہیں کوئی تو ہو جو اپنا دروازہ کھول دے، اور کوفی اتنے زیادہ پھر گئے اپنے موقف سے، اپنی بیعت سے، کہ مسلم کو دیکھ کے بجائے اس کے کہ دروازہ کھولیں اور راستہ دیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ ایسے مرحلے پر کیا کرتے مسلم؟ ایک گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، تنہا اکیلا مسلم۔ ایک عورت خاتون گھر سے باہر نکلی، بڑا خوبصورت جملہ ہے آیت اللہ مجتہدی کا جنہوں نے بیان کیا، اس کا نام طوا تھا۔ پورے کوفے میں اکیلی وہ عورت جو مرد بن کے آئی، اکیلی عورت جو مرد بن کے آئی، اس میں صرف ایک مرد کی صورت میں سامنے آئی، وہ خاتون تھی جو طوا تھی۔ وہ نکلی اور نکلنے کے بعد اس نے دیکھا کوئی ایک جوان ہے، مسلم کوئی بوڑھے نہیں تھے، کوئی سن رسیدہ نہیں تھے، 28 سے 30 سال کے درمیان کا سن ہے جناب مسلم ابن عقیل کا، اور آپ اس کو محسوس کیجئے گا، بڑی عجیب منزل ہے۔ جب باہر دیکھا کہ کوئی جوان ہے جو بیٹھا ہوا ہے تو کہا کہ یا عبداللہ، یا عبداللہ، یا عبداللہ کہہ کے خطاب کیا ہے، اس جگہ سے چلا جا، اس جگہ سے چلا جا، یہ تیری جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ مسلم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آواز دی، لا یصلح الجلوس عند بابی عند بیتی، مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی جوان میرے گھر کے سامنے بیٹھے۔ یہ کس سے کہہ رہی ہے؟ جو شریعت محمدی کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ کہتی ہے کہ میں اس سے بہتر نہیں جانتی ہوں، یہاں سے چلا جا۔ تو ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں جناب مسلم کہ جس کا کوئی گھر ہو جائے وہ کہاں جائے؟ کون؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ ایک مرتبہ دروازے کو کھول دیا، آئیے شہزادے آئیے، ارے آپ ہی تو میرے شافع محشر بنیں گے۔ گھر میں لے کے آئی، دسترخوان لگا دیا، یہ آپ کے لیے ہے، میرے آقا میرے مولا، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے معاف کیجئے گا۔ طوا کے گھر میں مسلم ہیں، ادھر طوا کا بیٹا، اسے خبر ملی، اس نے خبر کی کارندوں کو ابن زیاد کے، محمد ابن اشعث لشکر کو لے کے آیا، 300 کا لشکر، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کو سنا۔ مسلم اٹھے، طوا کو سلام کیا، کہا طوا بس تیری مہمان نوازی ختم۔ تلوار کو لیا، گھر سے باہر نکل رہے تھے، ہاتھوں کو جوڑا طوا نے کہ مولا گھر سے باہر نہ جائیے، خطرہ ہے، خطرہ ہے، گھر سے باہر نہیں جائیے۔ لیکن یہ اہل بیت کے گھرانے سے متعلق فرد ہے۔ ایک مرتبہ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، میں نہیں چاہتا۔ اور ادھر مسلم محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔
اور محسوس کیا کہ اب تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، گویا محسوس کیا کہ پوری فوج ہے جو اندر داخل ہونا چاہتی ہے۔ جیسے ہی دروازے پہ آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ مسلم کا دل لرز گیا۔ عزادارو، ایک حساس جملہ کہہ رہا ہوں، دل پہ چوٹ لگے یا زہرا کہہ کے رونا اور دعا کرنا کہ بی بی ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، بی بی ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ آنسوؤں کا نذرانہ ہے، قبول کیجئے گا۔ منزل کیا ہے؟ ایک جملہ، عزادارو جملہ سننا۔ ایک مرتبہ مسلم نے آواز دی، توآ ہٹ جا، مجھے جانے دے، چونکہ باہر سے آوازیں آنے لگی، مسلم گھر سے باہر نکلو ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اب جملہ سنیے گا، اگر برداشت کر سکو تو برداشت کرنا، اور اگر فریاد نکلے تو روکنا نہیں۔ کیوں مسلم اتنے بے چین ہو گئے؟ فوراً توآ سے کہتے ہٹ جا مومنہ، ہٹ جا، مجھے نکل جانے دے۔ کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ مسلم کہتے نہیں نہیں مجھے پتا ہے ان کا، اس لیے میں جانتا ہوں جب یہ گھر کو جلانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اب جملہ میں نے کہا نہیں، تم نے سمجھ لیا، اگر سمجھ لیا تو آؤ، یہ 7 ہجری ہے، ارے 11 ہجری، جلتا ہوا دروازہ، بی بی ارے آوازیں رہی تھی، یا رسول اللہ ہاذا ہاکذا یفعلو بحبیبتک و ابنتک، ارے تیرے فرزند کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ یہ ایسا کرتے ہیں۔ ارے جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرا، آواز آئی آیا فزت و خزینی، ارے فزا آجا، واللہ قد قتلا ما فی عشائی، فزا میرا محسن مار دیا گیا۔ جانتے تھے مسلم، جانتے تھے کہ 11 ہجری میں انہوں نے کیا کیا، تو چاہتے تھے کہ جو فاطمہ کے ساتھ ہوا ہے وہ توآ کے ساتھ نہ ہو۔ یہ منزل ہے، اس کو پہچانو، یہ کرامت، یہ شرف، یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ لہذا باہر نکلے کہ گھر کی بے حرمتی نہ ہو، اس لیے کہ یہ دروازہ جلانے کی دھمکی نہیں دیتے، اگر دھمکی دیتے ہیں تو جلا بھی دیتے ہیں، چاہے پشت در فاطمہ ہی کیوں نہ ہو، جلا دیتے ہیں نا۔ تو اب یہ نہیں چاہتے ایک دروازہ مدینے میں جلا تو دوسرا دروازہ کوفے میں جلے، نہیں، نکل گئے باہر۔ اور جب نکلے تو وہ جنگ کی جسے تاریخ نے رقم کیا ہے، 180 لوگوں کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ محمد ابن اشعث کہتا ہے ابن اعجاز سے، اور لشکر بھیج، اور لشکر بھیج، اور لشکر بھیجا، اس کے بعد بھی محسوس ہوا کہ نہیں، مسلم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر درخواست کی تو ادھر سے جواب آیا کہ ایک شخص کو پکڑنے میں تمہیں کتنا لشکر چاہیے؟ تو جواب کیا دیتا ہے محمد ابن اشعث؟ کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نے کسی کوفے کے بقال کو مجھے پکڑنا ہے، کسی عام انسان کو، کسان کو پکڑنا ہے؟ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ منزل کو پہچانتے ہیں، یہ نسل ابو طالب ہے، ایسے نہیں تو عزیزو کس طرح سے؟ عجیب شہادت ہے مسلم کی کہ اس منزل پر جب مسلم پر یہ گرفت نہیں پا سکے اور نہیں پکڑ سکے، کامیاب نہ ہو سکے، حملے ہو رہے تھے، مسلم اکیلے تھے اور گلی میں تھے، کوچے میں تھے۔ عزیزوں، حضرت ابو الفضل عباس بھی نکلے ہیں، اور رشتے کو بھی پہچانیے گا جناب مسلم سے رشتہ کیا ہے۔ ابو الفضل عباس کی سگی بہن جناب مسلم کی زوجہ ہے۔ میں کہوں گا غازی، کھلے میدان میں نیزہ لے کے لڑنا یہ تمہاری شجاعت ہے، لیکن تاریخ کوفیہ کے گلیوں میں جہاں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہوں، اوپر سے لوگ آگ برسا رہے ہوں بالا خانوں سے،
یہ لڑ رہا ہے شہزادہ، اس کا نام مسلم ہے۔ بازیزو اس کے بعد بھی جب قابو نہ پا سکے تو ایک گڑھا کھودا، اس گڑھے پہ خس و خاشاک کو ڈالا گیا۔ عزیزو فوج نے حملہ کیا، مسلم آگے بڑھتے بڑھتے اب جو تیزی سے آگے بڑھے تو گڑھے کے اندر، اور جیسے ہی گڑھے کے اندر لوگ نیزے لے کے آ گئے، تلواریں لے کے آ گئے، اکیلا تنہا مسلم گرفتار کر لیا، گرفتار کر لیا، لے کے آئے۔ مسلم تاریخ کہتی ہے سر کو اٹھا کے آئے ہیں دربار میں، سر نیچے نہیں کیا ہے۔ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے ہیں۔ ایک جملہ کہوں عزیزوں، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، اور کسی نے کہا امیر کو سلام نہیں کیا؟ جواب دیا میرا امیر صرف حسین ہے۔ ایک مرحلے تک لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ مسلم کو دیکھیں، گرفتار ہو کے آئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن سر اٹھا ہوا ہے۔ اور ایک منزل کیا ہے کہ اسی کوفے میں سید سجاد بھی آئے ہیں، ہاتھ وہاں بھی بندھے ہوئے ہیں، پابند سلاسل ہے، لیکن آنے کے سلسلے سے مقاتل نے لکھا جب دربار میں آئے ہیں سر جھکا ہوا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ بھی اسی گھر سے متعلق ہیں جس گھر سے مسلم ابن عقیل، مولا جب مسلم آئے تھے سر اٹھا ہوا تھا، آپ کا سر جھکا ہوا ہے۔ شاید سید سجاد آواز دیں جب مسلم پہنچے تھے، ٹھیک ہے کہ رسن بستہ تھے لیکن مسلم اکیلے تھے، اہل حرم نہ تھے۔ سید سجاد ارے نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں، کہیں زینب بیردا، کہیں ام لیلا، ماں و بہنوں کو بیردا کیسے دیکھے، سر کو جھکا لیا۔ آئے پہنچے دربار میں، وصیتیں کی، کچھ مقروض ہو گیا ہوں، میری زرہ کو بیچ کے قرض ادا کر دینا، ایک وصیت۔ دوسری وصیت، جب مجھے قتل کر دو میرے جنازے کو دفن کر دینا، میرے جنازے کو دفن کر دینا۔ یہ غیرت بنی ہاشم کہ جسے مرنے کے بعد بھی نہیں گوارا کہ اس کی لاش لوگوں کے سامنے رہے، گوارا نہیں ہے، یہ غیرت بنی ہاشم۔ اس کے بعد تیسری وصیت، میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے، تو کوئی حسین سے یہ کہہ دے کہ مولا کوفے نہ آئیے گا۔ اب ان وصیتوں کا کیا ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا بعض وصیتوں کو پورا کیا گیا، لیکن ایک مرحلہ جناب مسلم کے جنازے کو عزیز و دفن نہیں کیا، کہ کربلا سے پہلے کربلا ہو گئی کوفے میں، دفن نہیں کیا۔ ہوا کیا میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ جو شہادت کا ہے، جب دارالامارہ کی جانب لے کے جا رہے ہیں، مطمئن ہے جناب مسلم، لیکن جب دارالامارہ پہ پہنچے اور کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، 2 رکعت نماز بڑی تیزی سے پڑھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلم کو موت کا خوف ہے، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوئی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا ابن زیاد نے، مسلم ڈر گئے؟ کہا نہیں، ڈرا نہیں ہوں۔ کہ گریہ کس لیے ہے؟ گریہ اس لیے ہے کہ میرا حسین کوفے کی طرف آ رہا ہے، کوفے کی طرف آ رہا ہے، میں نے خط لکھ کے بلایا ہے۔ اس کا خوف ہے، یعنی اپنی جان جانے کا خوف نہیں ہے، جو ڈر ہے وہ اس بات کا کہ حسین آ رہا ہے، یہ ہے مسلم۔ اب اس کے بعد عزیزو کیا ہوا، مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا، اور میں نے ختم کر دیا، مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، اور کیفیت کیا ہے، اس کیفیت کو علماء نے بیان کیا۔ شہید مطہری نے اپنے مقتل میں لکھا، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ادھر حسین منزل زبالہ پر ہیں، منزل زبالہ پر ہیں، ایک شخص کو دیکھا جو کوفے کے راستے سے آ رہا تھا، حسین کو دیکھ کے راستہ بدل دیا۔ حسین دیکھ رہے ہیں لیکن حسین کو دیکھ کے اس نے راستہ بدل دیا، کسی اور طرف چلا گیا۔ ادھر سے 2 بنی اسد کے قبیلے سے متعلق لوگ حج کر کے آ رہے تھے، واپس منزل زبالہ پر دیکھا، پہچان گئے کہ تم بھی ہمارے قبیلے سے ہو، اور یہ جو تم نے راستہ بدلا یہ کیوں؟ کہا راستہ اس لیے بدلا کہ کوفے سے جب چلا تھا تو مسلم کو شہید کر دیا گیا تھا،
اور مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ پر راستہ اس لیے بدلا کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین سوال کر لے کہ کوفے سے آ رہے ہو، مسلم کی کوئی خبر ہے؟ تو جواب کیا دوں گا؟ عزیزو، جب یہ لوگ پہنچے ایک ایسے مقام پر جہاں پر سید الشہداء کا خیمہ بھی تھا، تو ان لوگوں نے نقل کیا کہ مولا کوفے کی کوئی خبر ہے؟ کوفے کی کیا خبر ہے؟ نقل کیا کہ وہ جو شخص جس نے راستہ بدلا آپ کو دیکھ کر، وہ معتبر شخص ہے، اس نے بتایا ہے کہ جب ہم نکلے تھے تو اس طرح سے نکلے تھے کہ کوفے میں جناب مسلم کی لاش کو گھمایا جا رہا تھا۔ بھئی یہ وہ مرحلہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ اللہ کی راہ میں جان فروشی کی آرزو رکھنے والے کچھ ایسے مردان خدا ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا، کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد سر کو جھکایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزیزو، اب امام حسین خیمے میں آئے اور آنے کے بعد آواز دی، بہن زینب مسلم کی بچی کو تو بلاؤ۔ مسلم کی بچی کو بلایا گیا، حسین نے اپنے زانو پہ بٹھایا، زانو پہ بیٹھی بچی، ایک مرتبہ آواز دی، زینب گوشوارے تو لے کے آؤ۔ گوشوارے لائے گئے، مسلم کی بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ بچی اہل بیت کے گھرانے کی ہے، اہل بیت کے گھرانے۔ ایک مرتبہ دستے شفقت جو سر پہ گیا، چچا کے ہاتھوں کی گرمی، شفقت کی حرارت کو محسوس کیا، تڑپ گئی بچی۔ اے چچا، آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سروں پہ پھیرا جاتا۔ بازی تو دعا کرو اس مرحلے پر جب حسین کے زانوں پر مسلم کی بچی ہے تو سکینہ نہ ہو۔ کاش سکینہ نہ ہوتی۔ بعزیزو، اس مرحلے پر ایک اور مقام میں نے زحمت کو ختم کر دیا۔ مسلم ابن عقیل کون ہیں؟ ابو الفضل عباس کی بہن منسوب ہیں۔ تو مسلم ابن عقیل کی زوجہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل کی جو زوجہ ہیں ان کے 4 بھائی اس وقت موجود ہیں۔ حضرت ابو الفضل عباس کے ساتھ ساتھ 3 بھائی اور، 4 بھائیوں کی بہن بیوہ ہو گئی۔ ختم کر دیا، آخری مرحلہ ہے۔ 4 بھائیوں کی بہن بیوہ ہو گئی تو سوچو ان 4 بھائیوں نے کس طرح دلاسا دیا ہوگا۔ اور خاص طور پر ابو الفضل عباس نے اپنی جب بہن کو دیکھا ہوگا تو دل یہ کہتا ہے، کلیجے سے لگا لیا ہوگا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بہن کی اپنے ایک بھائی سے گفتگو ہوئی ہوگی۔ غازی نے اپنے بھرے ہوئے بازوؤں کو ایک مرتبہ اشارہ کیا ہوگا اپنے بازوؤں کی طرف، بہن گھبرانا نہیں، آنے دے کوفہ، آنے دے کوفہ، انتقام لینا میری ذمہ داری۔ بازیزوں، میں نے ختم کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا ان 4 بھائیوں نے اپنی بہن کو کلیجے سے لگا کے کیا کیا کہا ہوگا۔ کسی نے کہا ہوگا گھبرانا نہیں، میں دیکھوں گا کس نے تیرا سہاگ اجاڑا۔ کسی نے کہا ہوگا ارے غازی موجود ہے، کوفے کو پلٹ دوں گا۔ ہاں عزیزو، یہ گفتگو مقتل میں نہیں ملتی، لیکن احساس یہ کہتا ہے ایک بہن کو ڈھارس بن گئی ہوگی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، لیکن غضب ہو گیا۔ ایک مرتبہ بعد کربلا ارے کاروان کوفے پہنچا، مسلم کی زوجہ بھی پہنچی، ایک سلام کیا۔ سید سجاد نے السلام علیکہ یا مسلم ابن عقیل۔ اب جو زوجہ مسلم نے دیکھا، دارالامارہ پہ مسلم کا سر نظر آیا۔ ایک مرتبہ ایسی ہی منزلوں پہ بہن بھائیوں کو ڈھونڈتی ہے، ارے تڑپ کے دیکھا ہوگا میرے بھائی کہاں، یہاں شوہر کا سر، ارے سامنے بھائی کا سر۔ اے بھیا، ارے کوفہ آ گیا،
یہ مسلم کا سر ہے، لیکن کیا کروں، ارے تمہارا سر بھی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام القلب۔